بچوں، میرا نام عبد ناصر ہے اور میں آپ کو ایک دلچسپ کہانی سناؤں گی۔ یہ کہانی اللہ کے ایک بہادر سپاہی کی ہے جن کا نام حضرت عقبہ بن نافع تھا۔ وہ نہ صرف ایک اچھے عالم تھے بلکہ اچھے اخلاق، نرم دلی، بہادری، دین سے محبت اور جہاد کے شوقین تھے۔ ایک دفعہ وہ حضرت عامر بن عاص کے پاس جہاد کے لیے چلے گئے۔ انہوں نے ایک بڑی فوج دے کر انہیں سوڈان پر چڑھائی کا حکم دیا۔ وہ جب جہاد کے لیے سوڈان گئے تو وہاں ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک بڑے صحرا سے گزر رہے تھے کہ ان کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ دور دور تک پانی یا آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ لوگ پانی کی تلاش میں دور دور بھاگ رہے تھے، لیکن پانی تو چھوڑ کوئی درخت یا سایہ بھی نہیں تھا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دیر تک دعا مانگتے رہے۔ اللہ کی شان دیکھی کہ جب آپ دعا مانگ رہے تھے، ان کے گھوڑے نے اپنے سونگ یعنی پاؤں سے زمین کو کڑیدنا شروع کیا تو تھوڑی دیر میں ہی ایک پتھر نظر آنے لگا۔ پتھر ہٹایا تو وہاں سے ایک چشمہ رواں ہو گیا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، مجاہدو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پانی بھیج دیا۔ چشمہ ماء الفرس کے نام سے مشہور ہوا، یعنی گھوڑے والا چشمہ۔ سب نے سیر ہو کر پانی پیا۔ ایک دفعہ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے ایک دفعہ ایک شہر بسانے کا سوچا جہاں سے وہ عیسائیوں کا مقابلہ آسانی سے کر سکیں۔ انہوں نے جو جگہ بسانی وہ ایک گھنا جنگل تھا۔ وہاں شیر، چیتے، سانپ، بچھو اور دوسرے خوفناک جانور شامل تھے۔ تمام لوگوں نے کہا کہ آپ نے بہت خوفناک جگہ چنی ہے۔ آپ کے لشکر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 18 صحابہ کرام بھی تھے۔ آپ نے ان کے ساتھ مل کر دعا کی۔ آپ نے دیکھا کہ سارے جانور اپنے بچوں کے ساتھ سانپ اور بچھو دیگر زہریلے جانور جنگل چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پھر اس علاقے میں 40 سال تک کوئی جانور نہیں نظر آیا۔ وہاں ایک شہر کی بنیاد رکھی گئی اور تیزی سے عمارات کی تعمیر۔ جب شہر بسانے کی باری آئی تو جامع مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ وہاں بھی عجیب واقعہ پیش آیا، کیونکہ قبلہ رخ کے معاملے میں سب کی اپنی اپنی رائے تھی۔ آپ بہت پریشان تھے۔ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ آئے ہیں۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ صبح جب تو جھنڈا اپنی گردن پر رکھنا تو اللہ اکبر کی آواز آئے گی۔ وہ آواز صرف آپ کو آئے گی۔ جہاں جا کے وہ آواز رکے گی وہی جگہ آپ کا قبلہ ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور قبلے کی جگہ منتخب کرنے میں اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد بھیجی اور اسی جگہ محراب کی تعمیر ہو گئی۔ تھوڑے دنوں میں ایک شاندار مسجد تعمیر ہو گئی۔ اس شہر کا نام قیروان رکھا گیا۔ آج بھی قیروان تیونس کا مشہور شہر ہے۔ امید ہے آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔